بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا آپ اس بات کا یقین کریں گے کہ ایک ظالم باپ نے اپنی ہی بیٹی سے شادی کر لی، لیکن پھر اس پر اللہ کا جو عذاب نازل ہوا، اس کے بارے میں جان کر آپ کی روح بھی کانپ جائے گی۔ یاد رہے، یہ جو واقعہ ہم آپ کو بتانے والے ہیں، یہ کوئی من گڑت کہانی یا قصہ نہیں، بلکہ ایک سچا واقعہ ہے جو بہاولپور شہر کے علاقے اندرانہ کا واقعہ ہے۔ بعض لوگ اس دنیا میں ایسے ایسے کام کر جاتے ہیں جن کی وجہ سے پوری دنیا والے شرم کے مارے ڈوب جاتے ہیں۔ یہ واقعات پوری انسانیت کو شرما دیتے ہیں۔ اس باپ نے اپنی ہی بیٹی کے ساتھ حرکت کی۔ ہم آپ کو ان تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ دوستو، ایک باپ کا اپنی بیٹی کے ساتھ کیا رشتہ ہوتا ہے، یہ ہر کوئی جانتا ہے کہ ایک باپ اپنی ہی بیٹی کا محافظ ہوتا ہے، اور بیٹی کو بھی اپنے باپ پر ہی ناز ہوتا ہے۔ اس کو اپنے باپ پر ہی مان ہوتا ہے کہ اس کا باپ اس کے لیے اس کی دنیا ہوتا ہے۔ لیکن اس ظالم اور بدبخت باپ نے اپنی ہی بیٹی کے ساتھ جو شرمناک کام کیا، اس کے بارے میں جان کر آپ کے اوسان خطا ہو جائیں گے۔ کوئی بھی بیٹی اگر گھر جائے تو وہ اپنے باپ کی ہی باہوں چھپ جاتی ہے، اور وہ جانتی ہے کہ اس کا باپ ہی اس کا رکھوالا ہے۔ لیکن جب یہی باپ درندہ بن جائے تو پھر یہی بیٹی کیا کرے گی؟ یہ بیٹی کس کے پاس پناہ لے گی؟ ایسا ہی ایک شرمناک واقعہ ایک ماں نے بیان کیا جو کہ جہلم کے گاؤں اندرانہ سے تعلق رکھتی ہے۔ وہ ماں بتاتی ہے کہ اس کا شوہر ایک عیاش اور ظالم شخص تھا جو دن بڑے شراب اور جوئے میں مصروف رہتا تھا، کوئی کام نہیں کرتا تھا۔ شرابی دوست کے ساتھ شراب پیتا اور جوا کھیلتا رہتا تھا۔ یہ عورت بتاتی ہے کہ اس کے 2 بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ وہ دن بھر لوگوں کے گھر کام کرتی تھی۔ اس کے بیٹے ہی روزی روٹی تلاش کرتے اور یوں وہ مشکل سے اپنے گھر کے اخراجات پورے کرتے تھے۔ اس کا شوہر ان پر ظلم کرتا تھا، اور ان کے پاس جو پیسے ہوتے تھے وہ بھی ان سے لے جاتا تھا اور جوئے میں اڑا دیتا تھا۔ وہ کہتی ہے، ایک دن میرا شوہر اپنے ساتھ اپنے ایک شرابی دوست کو گھر لے کر آ گیا اور بیٹھک میں اس کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ لگانے لگا، اور پھر اپنی ہی بیٹی کو آواز لگانے لگا۔ میری بیٹی ان کے سامنے نہیں آنا چاہتی تھی۔ پھر جب وہ چیخنے چلانے لگا تو میری بیٹی بھاگ کر ان کے سامنے گئی۔ وہ کہنے لگا، ہمیں بھوک لگی ہے، ہمارے لیے کھانا بنا کر لاؤ۔ میری بیٹی ان کے لیے کھانا نہیں بنانا چاہتی تھی۔ اس نے مجبور کھانا بنایا اور کھانا لے کر ان کے سامنے رکھنے لگی۔ جب وہ بیٹی کھانا لگا رہی تھی تو اس کے شوہر کا شرابی دوست اس کو گورتا رہا۔ جب میری بیٹی اندر چلی گئی تو وہ میرے شوہر سے کہنے لگا، تمہاری بیٹی تو بہت خوبصورت ہے، تمہاری بیوی تو بوڑھی ہو چکی ہے اور گھر سے باہر رہتی ہے، تم ابھی جوان ہو، بیٹی سے شادی کر لو اور گھر میں مزے سے رہو۔ تو وہ بتاتی ہے، میرے شوہر نے اس کی بات کا برا تک نہ مانا۔ وہ دونوں شراب کے نشے میں دھت تھے اور شیطان ان پر غالب تھا۔ میرے شوہر نے اپنے دوست سے بالکل بھی کچھ نہ کہا، کیسی باتیں کر رہے ہو، اپنی بیٹی کے ساتھ کیسے شادی کر سکتا ہوں؟ اس کا باپ ہوں، اس کا نامحرم ہوں، تو مجھے یہ غیر شرعی کام کرنے کا بول رہے ہو؟ بلکہ اس نے اپنے دوست سے کہا، بات تو تمہاری ٹھیک ہے، میری بیوی بوڑھی ہو چکی ہے اور ایسے کرنے سے میں مزے سے زندگی گزار سکتا ہوں۔ پھر وہ کھانا کھانے لگے، اور کھانا کھانے کے بعد اس نے اپنے دوست کو بھیج دیا اور کہا کہ میں اس بات کے بارے میں ضرور سوچوں گا۔ یہ سب مجھے میری بیٹی نے بتا دیا تھا۔ جب وہ کام سے گھر واپس آئی تو میں نے سوچا کہ وہ شراب کے نشے میں تھا، اس لیے میں نے اس پر زیادہ توجہ نہیں دی۔ رات کو کھانا کھانے کے بعد ہم سو گئے، اور میرے شوہر کے دماغ میں کیا چل رہا تھا ہمیں اس کی خبر نہ تھی، اور اگلے ہی روز معمول کے مطابق ہم سب اپنے اپنے کام پر چلے گئے۔ اب گھر پر میرا شوہر میری بیٹی اکیلے تھے۔ میرے شوہر نے اپنے شرابی دوست سے کہا کہ وہ قاضی لے کر ہمارے گھر آ جائے۔ قاضی کا منہ پیسے دے کر بند کر دیا گیا تھا۔ میرا شوہر میری بیٹی کے کمرے میں گیا اور اس کا زبردستی ہاتھ پکڑ لیا اور اس کو کہا کہ وہ چپ چاپ ہاں میں جواب دے دے۔ میری بیٹی بہت روئی، لیکن میرے شوہر نے ایسے غصے میں اس پر روب ڈالا کہ وہ مجبور ہوگی، اور یوں میرے شوہر نے اپنی ہی بیٹی کے ساتھ شادی کر لی۔
اور جب شام کو ہم گھر واپس آئے تو ہم لوگوں کو اس کی خبر ہوئی تو میرے شوہر نے ہم سب کو مارا پیٹا اور سب کو دھمکی دی کہ کوئی اس بارے میں اگر بولے گا تو اس کو جان سے مار دوں گا، اور یوں ہمارے منہ بھی اس نے بند کر دیے۔ میرے شوہر پر شیطان کا بھوت سوار تھا، وہ درندہ بن چکا تھا، اور یوں اس نے اپنی ہی بیٹی کی عزت خراب کر دی۔ 2 دن تک ہم لوگوں نے کچھ نہ کھایا، ہم خاموش رہے، لیکن تیسرے دن میں نے اپنے بھائیوں کو پیغام بھیج دیا اور وہ ہمیں اس شیطان کے چنگل سے نکال کر لے گئے۔ اس شیطان جیسے انسان نے شراب اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر اپنی بیٹی کی زندگی تباہ کر ڈالی تھی۔ وہ بتاتی ہے کہ ہمارے جانے کے بعد اس کا شوہر اور وہ بھی شراب کے نشے میں ڈوبتا گیا، اور شراب پی پی کر اس نے اپنا برا حال کر دیا۔ اور وہ بتاتی ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ وہ اپنے ہی گھر میں تڑپتا رہا کیونکہ اس کا پیشاب اور پخانہ بند ہو چکا تھا، اور کچھ دن اس طرح تڑپنے کے بعد اس کی موت گندگی کے ڈھیر پر ہوئی۔ لوگوں نے اس کی عبرت ناک موت اپنی آنکھوں سے دیکھی، اور اس کو لاوارثوں کی طرح قبرستان میں دفنا دیا گیا کیونکہ اس کو اس کے بیٹے بھی کندھا دینا کو تیار نہ تھے۔ اور وہ عورت بتاتی ہے کہ لوگوں نے دیکھا کہ اس کے شوہر کی لاش کو کتوں نے قبر سے نکالا اور لاش کو کتوں نے نوچ نوچ کر کھایا، اور لوگ اس انجام کو دیکھ کر توبہ کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور قرآن و حدیث سے ہمیں زندگی بسر کرنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا۔ قرآن و حدیث نے ہمیں حلال اور حرام کی تمیز بتائی ہے اور رشتوں کا تقدس بتایا اور حرام کاموں سے منع فرمایا ہے۔ یاد رہے شراب حرام ہے اور اس کے قریب جانے سے منع فرمایا ہے، اور شراب کو تمام برائیوں کی جڑ کہا ہے۔ آج کل کے نوجوان بھی نشے کے عادی ہوتے ہیں، اور کچھ تو حرام ہونے کے بعد بھی شراب کے عادی ہوتے تو ایسے نوجوان یہ بات سن لیں، نشے میں انسان ایسی غلطیاں کر گزرتا ہے جس کا خمیازہ باقی لوگوں کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حرام چیزوں سے اور حرام کاموں سے دور رکھے، آمین۔